اللہ 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 ہے۔ ایک عورت کا بھی جہاد ہوتا ہے۔ مرد کا جہاد ہوتا ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کرے کافر سے یا دشمن سے، اور عورت کا جہاد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے غیر محرم مرد سے۔ اب ذرا دونوں کا تقابل سن لیجئے کہ نبی علیہ السلام نے مردوں سے جہاد کرنے پر بیعت رضوان لی، اور نبی علیہ السلام نے عورت سے پاک دامنی اور عزت و عصمت کی حفاظت پر بیعت لی۔ تو مرد سے بیعت جہاد کی اور عورت سے بیعت اپنی عزت کی حفاظت کی۔ مجاہد کا جہاد گھر سے باہر نکل کر ہوتا ہے، عورت کا جہاد گھر میں رہ کر ہوتا ہے۔ مجاہد کا جہاد کافر دشمن کے ساتھ ہوتا ہے، عورت کا جہاد غیر محرم مرد کے ساتھ ہوتا ہے۔ دشمن مجاہد پر گولیاں برساتا ہے، غیر محرم شہوت بھری نگاہوں کے تیر عورت پر چلاتا ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور غیر محرم مرد عورت کے جسم پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ دشمن ملک کے ملکی وسائل سے فائدہ لینا چاہتا ہے، غیر محرم مرد عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ مجاہد دشمن کو ملکی سرحد سے دور رکھتا ہے، عورت غیر محرم مرد کو اپنے آپ سے دور رکھتی ہے۔ مجاہد دشمن کو ملک کے اندر 1 انچ گھسنے کی اجازت نہیں دیتا، عورت غیر محرم مرد کو اپنے جسم کے ساتھ 1 انگلی لگانے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ مجاہد دشمن پر کبھی اعتماد نہیں کرتا، عورت غیر محرم مرد پر کبھی اعتماد نہیں کرتی۔ مجاہد مورچے میں رہ کر اپنا دفاع کرتا ہے، عورت گھر کی 4 دیواری میں رہ کر اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ مجاہد سمجھتا ہے کہ دشمن نے دیکھ لیا تو جان کا خطرہ ہے، اور سمجھتی ہے کہ غیر محرم مرد نے دیکھ لیا تو آبرو لٹ جانے کا خطرہ ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک کو لوٹ لیتا ہے، غیر محرم اور مرد عورت کی عزت آبرو کو لوٹ لیتا ہے۔ مجاہد نے دشمن کو دور رکھ کر غازی کا درجہ پایا، عورت نے غیر محرم مرد کو دور رکھ کر مجاہدہ کا لقب پایا۔ مجاہد دشمن سے چھپ کے کام کرتا ہے، عورت غیر محرم مرد سے چھپ کر اپنا کام کرتی ہے۔ مجاہد دشمن کے وار سے بچنے کے لیے زرہ پہنتا ہے، عورت غیر محرم مرد کی نگاہوں سے بچنے کے لیے برقع پہنتی ہے۔ مجاہد کو دشمن کے سامنے استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے، عورت کو غیر محرم مرد کے معاملے میں استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے۔ دشمن مجاہد سے مذاکرات کو چال کے طور پر استعمال کرتا ہے، غیر محرم مرد عورت کے ساتھ بات چیت کو چال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک میں جاسوس بھیجتا ہے، غیر محرم مرد عورت کی طرف پیغامبر، فون کال یا SMS بھیجتا ہے۔ دشمن مجاہد کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا کر کامیاب ہوتا ہے، غیر محرم مرد عورت کی طرف تحفے تحائف بھیج کر مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ مجاہد کو دن رات سرحد کا پہرا دے کر اجر ملتا ہے، عورت کو دن رات غیر محرم مرد سے احتیاط برتنے پر اجر ملتا ہے۔ مجاہد دشمن کو رمل کے ذریعے کمزوری کا پتہ نہ چلنے دے، عورت پردے کے ذریعے غیر محرم مرد کو اپنے حسن و جمال کا پتہ نہ چلنے دے۔ اندرونی دشمن مجاہد کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرتے ہیں، عورت کو اس کا اپنا نفس غیر محرم کے سامنے نرم ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ مجاہد کو جہاد اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے، عورت کو پاک دامنی اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے۔ مجاہد کو دشمن سے خطرہ ہو تو مومن دوست سے مدد ملتی ہے، عورت کو غیر محرم سے خطرہ ہو تو اپنے محرم مردوں سے مدد ملتی ہے۔ مجاہد کو چاہیے کہ دشمن کے حملے کا دندان شکن جواب دے، عورت کو چاہیے کہ غیر محرم کی بات کا منہ توڑ جواب دے۔ مجاہد کو اپنے ملک کی حفاظت کرنے سے محبت ہوتی ہے،
عورت کو اپنے ناموس کی حفاظت کرنے سے محبت ہوتی ہے۔ مجاہد کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، پاک دامن عورت کی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ مجاہد کو اندرونی دشمن سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، عورت کو رشتہ دار غیر محرم سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ مجاہد ملک کی حفاظت کرتے مرا تو شہید ہوتا ہے، عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتے مری تو اللہ کے ہاں شہید ہوتی ہے۔ مجاہد کو چاہیے کہ اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگے، عورت کو چاہیے کہ اپنی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ تو اللہ نے مرد کے ذمے بھی ایک کام لگایا، اللہ نے عورت کے ذمے بھی ایک کام لگایا، تو اب عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا ڈیوٹی لگائی ہے، لہذا اگر وہ پاک دامنی کی زندگی گزارے گی تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ شریعت کی خوبصورتی یہ ہے کہ شریعت نے ایک تصور پیش کیا ہے نجاست کا۔ عورتیں ذرا اس بات کو توجہ سے سنیں۔ ایک ہوتی ہے نجاست حقیقی، جیسے پیشاب پخانہ، یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، اگر یہ جسم پر لگ جائیں تو اس کے لیے پانی سے دھو لیں اس جگہ کو تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ انسان نجاست سے پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے اس جگہ کو دھونے کے ذریعے سے۔ اور ایک ہوتی ہے نجاست حکمی، حکم کی وجہ سے کسی چیز کا نجس ہونا، جیسے مشرک، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہوتا ہے۔ اب مشرک آدمی اگر 70 مرتبہ بھی غسل کر کے آئے تو بھی نجس رہے گا، اس کی نجاست ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کرے۔ اسی طرح نجاست حکمی ہوتی ہے، جیسے مرد عورت میاں بیوی آپس میں ملیں تو شریعت کہتی ہے کہ ان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ غسل کا فرض ہونا اس کے آداب ہیں کہ انسان ناک میں پانی ڈالے اور غرغرہ کرے، کلی کرے غرغرے کے ساتھ، اور پورے جسم پر اس طرح پانی ڈالے کہ ایک بال کے برابر حصہ خشک نہ رہے اور جسم کو مل مل کر دھوئے۔ اگر یہ ساری چیزیں پوری ہوں گی تو وہ عورت کا جسم پھر پاک ہو جائے گا، وہ قرآن کو بھی ہاتھ لگا سکے گی، مسجد میں بھی داخل ہو سکے گی، اور یہ سارے کام وہ کر سکے گی کیونکہ وہ نجاست ختم ہو گئی۔ ایک نجاست کا تصور شریعت نے اور دیا، وہ کیا کہ عورت کو اللہ نے پاک پیدا کیا ہے، جب غیر محرم مرد اس کے جسم کو ہاتھ لگاتا ہے تو جس جگہ کو ہاتھ لگائے گا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی۔ ہاتھ پکڑا تو ہاتھ ناپاک، اگر چہرے پہ ہاتھ لگائے تو چہرہ ناپاک، اگر جسم کے دوسرے حصوں کو ہاتھ لگایا تو وہ سب ناپاک۔ اور اگر اس غیر مرد نے زنا کا ارتکاب کیا تو عورت کا پورا جسم ناپاک۔ اب یہ ناپاکی یہ نہانے سے دور نہیں ہوتی، 70 مرتبہ بھی عورت غسل کرے تو غیر محرم مرد کی وجہ سے جو جسم ناپاک ہوا یہ پاک نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے کہا کہ اب اس کی پاکی کا ایک ہی طریقہ ہے، یا تو دنیا میں اس کو سنسار کیا جائے یا پھر جہنم کی آگ ہی اس کو پاک کرے، اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إله إلا الله لا